عزیزو، کشمیر کی سرزمین پر میری پہلی آمد ہے اور بہت کچھ آپ کے درمیان اتنی دیر سے دیکھنے کو ملا۔ ہر جگہ کا کلچر اور ہر جگہ کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، اور میرے لیے ایک پہلا اتفاق بھی ہے کہ پوری کشمیری تقریر میں بیٹھ کر سنتا رہا حضرت علامہ گل محمد اظہری صاحب کی، لیکن جو باتیں دل سے نکلتی ہیں وہ کسی بھی زبان میں ہو دل میں اتر جاتی ہیں۔ تو اسی لیے مجھے بھی کچھ کشمیری باتیں سمجھ میں آئی گئی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ ہوتی ہیں زبان سے نکلی ہوئی باتیں، اور کچھ ہوتی ہیں باڈی لینگویج، اور کچھ ہوتی ہیں دل سے نکلی ہوئی باتیں۔ تو دل سے نکلی ہوئی باتیں اسی لیے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام تھے صحابہ، وہ افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کو بھی جب ہدایت دینے کے لیے بات کرتے تھے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، افریقہ کے جنگلات میں رہنے والوں کو کوئی عربی نہیں آتی، لیکن جب صحابہ ان سے عربی بات کرتے تھے تو انہیں سب سمجھ میں آتی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ اور تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والا وہ ہر زمین اور ہر خطے پر حکمرانی کر ہی لیتا ہے۔ بہرحال جو تجربے کی باتیں ہیں، کشمیر کو ہم نے بہت ٹھنڈا 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 سنا ہے پہلے سے بھی، اور ہے بھی۔ بے شک کشمیر کا ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے، ہوتا ہے، بے شک، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ ایمانی ٹیمپریچر ہمیشہ 50 ڈگری سے اوپر بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ کیونکہ تکبیر۔ وہ سارے نعرے بعد میں لگا دیں گے ایک ساتھ، آپ ابھی پوری تقریر کے بعد ایک ساتھ نعرے لگا لیں گے انشاءاللہ، تھوڑی باتیں ہماری ہو جائیں۔ اردو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی۔ اور حقیقت میں جس ٹیمپریچر کی ضرورت ہے وہ کشمیریوں میں موجود ہے، جو جذبہ، ایمانی جذبہ تمہارے اندر موجود ہے، اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ایسی سرزمین پر جہاں ٹیمپریچر مائنس ڈگری میں جاتا ہے، عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ لوگ بھی ٹھنڈے ہوں گے۔ موسم ٹھنڈا ہے لیکن لوگ ٹھنڈے نہیں ہیں، اور ٹھنڈے ہونا بھی نہیں، اس لیے کہ ٹھنڈا ہونا یہ ایمان والے اور مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہاں، اپنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور امن کے لیے ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا، لیکن جب گستاخی ہو میرے مصطفیٰ کی، اس وقت اگر کوئی ٹھنڈا رہتا ہے تو وہ بے غیرت آدمی ہے، بے شک، وہ بے غیرت آدمی ہے، اس کے اندر کوئی غیرت باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب بھی بات کرنا تو نرم بات کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا تو نرم انداز میں بات کرنا، مسکرا کر کے لوگوں کا استقبال کرنا۔ ہم وہی کرتے آئے، تقریر بھی نرم ہی کرتے رہے، لیکن ہمارے استاد نے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، ہمیشہ نرم بات کرو، مسکرا کر کے لوگوں سے ملاقات کرو، لیکن جب حضور پاک کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو پھر زبان بھی نرم نہیں ہونی چاہیے، دل بھی ٹھنڈا نہیں اور دماغ بھی میٹھا نہیں۔ ہاں، زبان میٹھی، دماغ ٹھنڈا اور دل نرم ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہم سے کچھ سخت جملے نکلتے ہیں تو وہ دشمنان اسلام کے لیے، اعداء اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ کریم آپ سب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ اس مائک کا ایکو کم کر دو، ہم نعت نہیں پڑھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے سمجھ میں صاف آ سکے۔ آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن علامہ گل محمد اظہری صاحب، ان سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ جامعہ ازہر مصر میں یہ ہمارے سینئر لوگوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی بات تو یہ ہے
کہ ہم تقریباً 100 ہندوستانی وہاں پر پڑھ رہے ہوں گے، پورے 100 میں صرف 2 لوگ ایسے تھے جو دارالافتاء المصریہ میں، مصر کے جامعہ ازہر کے جو دارالافتاء ہوتا ہے، جو پورے مصر کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر جہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہے، بلکہ دنیا کا بڑا ہے، اس سپریم دارالافتاء اس کو سمجھ لیں، سپریم کورٹ کے برابر مصر کے، اس دارالافتاء میں صرف 2 ہندوستانی تھے، ان میں سے ایک گل محمد صاحب تھے۔ سبحان اللہ، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ساتھ ہے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کے علم کے لیے میں بتا دوں، میرے آنے سے پہلے میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، بہت سارے حالات ایسے ہیں ابھی فی الحال، پولیس والے الگ ہماری خیر خواہی کرتے رہتے ہیں، ایجنسیاں الگ لگی رہتی ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ کھلبلی رہتی ہے، اور جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے کچھ نہ کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں، 2 جماعتیں ہوتی ہیں، 3 جماعتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہے، تو اپوزیشن کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں آنے لگ جاتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں۔ اور میں نے ڈاکٹر گل محمد اظہری صاحب کے متعلق بھی پچھلے ہفتے، ایک ہفتے سے، ان کو ابھی تک نہیں کہا، ابھی ممبر پر کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہوئی ان سے، بہت ساری باتیں میرے پاس بھی آئی، لیکن چونکہ میں پرسنلی انہیں جانتا تھا، آج یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ پورے ہندوستان کی سب سے بڑی عظیم شخصیت میرے مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، شاید نام جانتے ہوں، بے شک، کون نہیں جانتا، حضرت کی بھی، حضور تاج الشریعہ وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے چشم و چراغ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سب سے بڑی عبقری شخصیت، قاضی القضات فی الہند تھے، وصال ہو گیا 4 سال قبل۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مصر تشریف لائے تھے، میں منتظم تھا، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، اور ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں جامعہ ازہر کے تقریباً 27 علماء تھے، اور دیگر جامعہ عین شمس، جامعہ قاہرہ، سب کے ملا کر 60 بڑے بڑے ڈاکٹرز اس میں تھے، علماء۔ حضور تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے جو کانفرنس رکھی گئی تھی، اس کانفرنس میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عربی میں بیان کیے تھے 15-20 منٹ تک، اور وہ پورا عربوں کا ماحول تھا۔ اس دن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کانفرنس کی اناؤنسنگ کرنے کے لیے جس کو منتخب کیا گیا تھا، وہ ڈاکٹر گل محمد اظہری صاحب تھے، سبحان اللہ، اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کے وقت آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، وہاں کے مفتی مصر مفتی علی جمعہ صاحب سے ملاقات کروائی، اور بھی دیگر حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ ہماتن کوشاں رہتے، مجھ سے پرسنلی کئی مرتبہ ملاقاتیں کرتے، اور حضرت کی کتابوں کی چھپوائی کے لیے بہت فکر مند رہتے۔ اسی لیے بھی میں کشمیر دوڑا دوڑا آ گیا کہ میرے مرشد کا ایک اور وفادار خادم یہاں پر موجود، سبحان اللہ، اور میں جو باتیں کہہ رہا ہوں شاید ڈاکٹر صاحب بھی اسے اتفاق کرتے ہوں، اور مجھے امید بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ مشن اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق کشمیر کی اس وادی میں پھیلانے کے لیے ڈاکٹر گل محمد صاحب ایک سنگ میل کا کام کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور سنیت کو بیدار کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اب میری چند باتیں سن لیں، اس لیے کہ سب سے لاسٹ میں مجھے لائے، میں سوچ رہا تھا شاید سب ٹھنڈا ہو گیا، لیکن پھر شام ہوتے ہوتے پھر گرم نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لگا کہ شاید جلسہ ختم ہوا اور ڈاکٹر صاحب مجھے چائے پلا کر یہیں سے بھیج دیں گے، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گفتگو کرنے کے لیے کوئی بھی، بہت ساری منزلیں ہمارے پاس ہیں، آپ سے ملاقات ہو گئی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ سبحان، چند باتیں ہماری سن لیں۔ آج کشمیر کے اندر مسلمانوں کا ایک عظیم جم غفیر موجود ہے، تم پر صرف یہاں ہمارے ملک کی نظر نہیں، پوری دنیا کی نظر ہے، پوری دنیا جانتی ہے کشمیر کو، ہندوستان کے سارے اسٹیٹ کو کوئی جانتا نہیں، ہر ایک کا نام لے کر، لیکن کشمیر ایسا ہے جو پورے ورلڈ میں جانا جاتا ہے۔ آپ
سوچتے ہوں گے کس وجہ سے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے؟ خوبصورتی اور موسم تو دنیا کے اور بھی ملکوں میں موجود ہے. نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، جہاں ٹھنڈیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ وہاں پکنک کے لیے جاتے بھی ہیں. کشمیر ہو سکتا ہے یہاں کے پیچیدہ مسائل کو لے کر کے بھی مشہور ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں جو تمہاری شہرت ہے، تمہارا جذبہ، تمہارا ایمان اپنی جگہ پر، دنیا میں تمہاری شہرت ظلم سہنے کے نام پر مشہور ہے. لیکن یہ اچھی بات نہیں. مظلوم قوم، ظلم سہنے والی قوم کے نام پر پوری دنیا میں تمہارا تعارف ہوا ہے. سب سے زیادہ ظلم سہتی ہے. میرے عزیزو، گھبرانے کی بات نہیں، وقت کی بات ہے، لیکن میں کچھ وجوہات لے کر کے آیا ہوں. تمہارے درمیان ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کے باوجود تمہیں آج مغلوب کی ہوئی ہے، تمہیں آج ٹکڑوں میں بدلی ہوئی ہے؟ ایک چیز دل سے نکال لینا آج سے کہ تمہارے لیے کشمیریت، قومیت اہم نہیں. یہ تعصب اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ تعصب نہیں ہے ہمارے اسلام میں. یہ بہاری ہے، وہ بنگالی ہے، یہ ممبئی والا ہے، یہ گجراتی ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ کشمیری ہے. قومیت، کشمیریت اگر تمہارے دلوں پر کوئی ڈال رہا ہے تو یہ تعصب کی بیج بو رہا ہے. تمہارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، کشمیری ہونے پر فخر نہیں، مصطفیٰ کریم کی غلامی پر فخر ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر فخر ہو. قرآن یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے. آج تمہاری عزت میرے آقا کے قدموں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں ہے. اور جو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں انقلاب آئے، بڑے بڑے انقلاب، وہ صرف انقلاب نعروں سے نہیں آئے. جوشیلے نعروں سے انقلاب آنا ہوتا تو کتنے جلسے ایسے جوشیلے ہو چکے. جو انقلاب آیا ہے وہ عاشقان مصطفیٰ سے آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں سے. اس انقلاب کو اگر تمہارے اندر لانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو. دنیا تمہیں آج حضور سے دور کرنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے. تمہارے ہاتھوں میں کیا کیا نہیں دے دیا گیا. تمہاری پہچان ختم کرنے کے لیے اس دنیا نے ایڑی چھوٹی کا زور لگایا ہے کہ تمہارے چہروں پر سے غلامی مصطفیٰ کا کوئی اثر باقی نہ رہے، تمہارا رشتہ کمزور ہو جائے. ہر نوجوان آج نشہ کا ایڈکٹ ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ تمہارے ہاں چرس، افیون، کوکین، چرس، گانجا یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن تقریباً مسلمانوں کے محلے میں پہنچا دیا گیا. یہ نشہ تو اپنی جگہ پر، انٹرنیٹ کا نشہ تو ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے لاکھوں نوجوانوں کو گیم کا عادی، سوشل سائٹس پر اپنا وقت برباد کرنے والا ایڈکٹ نوجوان بنا دیا گیا. نہیں دیکھتے دن میں 8-8 10-10 گھنٹے فیس بک، انسٹاگرام اور یہ دوسرے سوشل سائٹس پر گزارنے والے نوجوان ہیں. اور کتنے تو ایسے ہیں جو پب جی میں اپنی زندگیاں ختم کر چکے ہیں، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. میرے پاس ایسے کئی معاملات آئے ہیں. ایک نوجوان لڑکا، ماں نے صرف انٹرنیٹ استعمال کرنے سے منع کیا تو ماں کی گردن پر چھری چلا دی. یہ نشیڑی لوگ ہی تو کر سکتے ہیں جس کے اوپر نشہ بہت زیادہ آ گیا. یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے تبھی تم ذلیل ہو گئے. ڈاکٹر اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا یورپ پورا انگریز ڈرتا کس بات سے جانتے ہیں؟ کس بات سے ڈرتا ہے؟ وہ کہتا ہے انگریز یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمانوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ بھوکے رہتے ہیں لیکن مرنے سے تو ڈرتے ہی نہیں ہے. دنیا کی واحد قوم ایسی ہے جو مرنے سے ڈرتی نہیں. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. انگریز کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو.
रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये रूह मोहम्मदी जो है यही इसको ताकतवर बनाती है। ये 1000 टुकड़ों में बढ़ जाता है फिर भी जमा होता है। कौन सी चीज तुम्हें जमा करती है बार बार? मेरे आका का नाम है, हुजूर पाक की मोहब्बत है। मेरे अजीजों, एक अंग्रेज, एक यहूदी आलिम है जिसने 20 साल रिसर्च किया है इस टॉपिक पर कि मुसलमानों को कितनी मर्तबा जेनोसाइड करने की कोशिश की गई, यानी पूरी नस्ल कुशी। दुनिया में कुछ कौमें ऐसी हैं अफ्रीका की जिनकी नस्ल कुशी की गई, वो खत्म ही हो गई, कौम ही खत्म हो गई, आज उनके नाम भी नहीं है। कई कौमें ऐसी हैं मेजॉरिटी वालों ने वो माइनॉरिटी को खत्म ही कर दिया। और तुम्हारे साथ 100 से ज्यादा मर्तबा कोशिशें हुई दुनिया में कत्ले आम कर करके। हलाकू के जमाने में, चंगेज के जमाने में, मंगोलों के जमाने में बगदाद को 5 बार तबाह किया गया है। मुसलमानों के खून से पूरा दरिया दजला लाल हो गया। कई मर्तबा तराबलस, मराकश, जजायर, तुनिस, मिस्र, ये सब के सब मुसलमानों के तोड़ कर रख दिए गए थे। लेकिन आज फिर लहलहा रहे। हर मस्जिद से अजान आज फिर होती है, मिंबरों से खुतबे रसूल पाक के आज फिर होते हैं। एक यहूदी आलिम कहता है मैंने 20 साल रिसर्च किया, इनको बार बार मारा जाता है, काटा जाता है, तोड़ा जाता है, फिर ये जमा कैसे होते, जबकि इनके पास ढंग का कोई लीडर भी नहीं है जो इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करे। ऐसा लीडर भी नहीं है, फिर इनको कौन जमा करता है? उस यहूदी आलिम से पूछा गया तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, तुम्हारे रिसर्च का, तुमने जो जांच पड़ताल की उसका नतीजा क्या आया? वो यहूदी कहता है मैंने देखा कि अगर 1000 टुकड़ों के बाद जमा हो जाते हैं तो इन्हें कोई लीडर या कोई मौलवी नहीं जमा करता, इनको नाम मोहम्मद जमा करता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि 1000 टुकड़ों में हो जाने के बाद फिर भी ये मुत्तहिद हो ही जाते हैं। मैं पिछले 2 साल से इसका तजुर्बा देख रहा हूं, ऐनी शाहिद हूं। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही थी, कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, हो सकता है आप तक भी खबरें आई हो, और दिल्ली की सरजमीन से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इहानत की जा रही थी। दिल तो सबका दर्द कर रहा था, कौन ऐसा बच्चा हो सकता है मुसलमान जिसको हुजूर की गालियां पसंद हो? कोई नहीं। उलमा के सबके दिल जले हुए थे, हमारे भी दिल। हमने आवाज लगाई थी उन पाखंडियों को, मरदूदों कि हम हक और बातिल का मारका देखते हैं, मैदान में आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के मुतालिक डिबेट करना, मुनाजरा करना बात की बात है, आओ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये मोबाइल का चैलेंज जो किया था, मैं किस लिए बता रहा हूं आपको? जब ये ऐलान हुआ, ये तो चंद ही लोगों में ऐलान किया था, लेकिन आवाज पूरी दुनिया में पहुंची। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह पहुंचाया। अब इसका नतीजा जो निकल करके आया मैं आपको बताता हूं। 6 महीने तक मुसलसल मेरे पास खत भी हैं, लेटर भी हैं, मैसेजेस भी हैं। हर कौम, हर फिरके के लोगों ने ये कहा कि मौलाना आप खड़े रहे, हम आपके साथ। इख्तिलाफात जितने थे वो सब बाद में देखे जाएंगे, आप रसूल पाक की इज्जत के लिए खड़े हैं, हमारी जान हाजिर है। फिर मुझे एहसास हुआ 1000 झगड़े क्यों ना हो जाएं उम्मत में, लेकिन अगर ये उम्मत जमा होती है तो गुंबद खजरा की छांव में जमा होती है। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है, छोड़ो झगड़े, छोड़ो फसादात।